اوورسیز پاکستانی نے ملک میں نئے صوبے بننے کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے انتظامی اصلاحات کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر عمران خان کا ایک پرانا ویڈیو کلپ وائرل ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہر ڈویژن کو صوبہ بننا چاہیے، مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی آسان ہو۔ بھکر میاں والی سے اٹھ کر ایک عام آدمی کو لاہور جانا پڑتا ہے۔ بھئی میرے کالم اس سے بھی پرانے ہیں، میں تو صوبوں کو راجواڑے لکھتا رہا ہوں۔ یہ راجواڑے ہیں، صوبے نہیں ہیں، ملکوں سے بڑے ہیں، تباہی ہے، بربادی ہے، ہمارے اندر انتظامی صلاحیتوں کی ویسے ہی کمی ہے، کرپشن کی بہتات ہے، وہ لٹ مار کا بازار ہے، اس کو ریڈیوس کرو، وائبل بناؤ۔ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اور ایک بات میں سادی سی بات ہے کہ کہاں سے بندہ چلتا ہے صوبے کے، وہ اس پہ جو اس کا دارالحکومت ہوتا ہے صوبائی، وہاں تک پہنچتے ہیں، لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ہم پاکستانی سے زیادہ وہاں جا کے ان کی گرومنگ، ان کی تربیت بہتر ہو جاتی ہے، ان کی سوچ تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے۔ رہتے وہ پاکستانی ہیں لیکن دے امپروو ایز ہیومن بینگز، ان کی سوچ بہتر ہوتی۔ اچھا، تو اگر عمران نے یہ بات کی ہے تو یہ کامن سینس کی بات ہے۔ میں تو اس سے بہت پہلے ان کو راجواڑے لکھتا رہا ہوں، ڈے ون سے میرا سٹانس ہے نئے صوبے لسانی نہیں انتظامی بلکہ انسانی بنیادوں پہ بناؤ۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ اگر نیتوں میں کھوٹ نہیں ہوگا نتیجہ ہوگا سامنے۔ اور اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو میئرز لو، یہ جو بے لگام خرچے اور یہ اور وہ پابند کر دو۔ جب آپ کسی کی سروسز ہائر کرتے ہو، ویدر اٹس اے محکمہ اور این انڈیویجول، آپ بتاتے ہو کہ یہ ہے، تمہاری حدود کے اندر رہنا، تم نے نہیں رہتے۔ میں ایک بات سنو، ان کو جو ہائی پروفائل گاڑیاں ملتی ہیں، ان کے ملازم اراؤنڈ دا کلاک باہر بیٹھے بڑی گاڑیوں میں، ایس یو ویز میں، اے سی چل رہے ہوتے ہیں، ملازم بیٹھے ہوتے ہیں اندر۔ پیٹرول کی کنزمپشن جو ہے ان کی جو اتنی اندھا دھند ہے، پابند کر دو کہ اگر اتنا بل ہے وہ تو سرکار کی طرف سے ملے گا، اس سے اوپر اگر جائے گا تو اپنی جیبوں سے دو گے۔ لٹدا مال ہے، مال مفت دل برہم والی بات ہے، یہ کامن ہے۔ میں سن چکا ہوں رپورٹر سے، مجھے تو کوفے گئے کئی دیر ہو گئے، کئی پتہ نہیں مہینے کئی سال ہو گئے، کوفہ کہتا ہوں یہ اسلام آباد کو۔ رپورٹر سے میں نے خود سنا ہے ٹی وی پہ کہ میں گیا تو میں واپس آیا، وہ 4-6 اندر کو ملازم کو، ڈرائیور کو، گارڈ شارڈ بیٹھے ہیں، ایس یو وی ہے ہیوی ڈیوٹی قسم کی، اس کے اے سی چل رہے ہیں، وہ موج سے بیٹھے ہیں۔ دس از واٹ از ہیپننگ ٹو دس کنٹری۔ جی، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ایک تو ساڈے وزیر اعظم نا پٹھے سے محاورے بولنے کا بڑا شوق ہے، پتا کھ نہیں ہوں، تیلی کی کرپشن، تیلے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا ہوں، تو روپیہ کا بھی نہیں، اتنے ڈالر کا زمانہ ہے۔ دہلی کی کرپشن، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، دودھ تو ہوتا ہی پانی۔ اچھا، اسی طرح یہ کہ تالی دو ہاتھ سے، دوسرا ہاتھ کدھر ہے؟ دوسرا جینون ہاتھ ہے کوئی؟ خود کہا کہ اگر فلانا الیکشن اگر وہ 2 نمبر تھے تو پھر یہ پچھلا بھی ٹھیک تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آئی ایم کوٹنگ یور پرائم منسٹر۔ اچھا، ایک اور بات یاد آ گئی، پاکستان کے ایک بڑے لیڈنگ جرنلسٹ اور بہت ہی اعلیٰ، یہ ہر لکھنے والا کالم نگار نہیں ہوتا، یہ اسپیس کالی کرتے ہیں، نذیر ناجی تھے، وہ ایک زمانے میں اسپیچ رائٹر ہے نواز شریف کے بھی، اے ونڈرفل رائٹر، بہت اعلیٰ کالم نگار۔ ان کی کتاب بھی ہے سبحان اللہ۔ ان کا ایک شعر ہے، وہ شاعری بھی کرتے تھے، میں نے بھی کشت عمر میں تھوڑے سے خواب اگائے تھے۔ کشت عمر کہتے ہیں زندگی کے کھیت میں، کشت زعفران ہوتا ہے۔ میں نے بھی کشت عمر میں تھوڑے سے خواب اگائے تھے، قرض وہ سر پہ آ پڑا، فصل ہی خام بیچتی، پکی بھی نہیں تھی بیچتی۔ یہ سمجھ آ جائے نا، دل پھٹتا ہے آدمی کا۔ نذیر ناجی صاحب کے بھائی تھے ضمیر،
وہ گورنمنٹ کالج لائل پور میں بی ایس سی کر رہے تھے. میرا میتھمیٹکس میرا پہلے بھی کمزور تھا, آج بھی کمزور ہے. تو وہ میرے ٹیوٹر پتہ نہیں کس چکر میں وہ ان کو مائی فادر ہائرڈ ہم, بلکہ باٹ ہم سائیکل آلسو. وہ بسوں وغیرہ پہ آیا کرتے تھے. وہ رہتے تھے عبداللہ پور کے پل کے پاس کوئی آبادی تھی. وہ ایک ہاتھ سے ایسی تالی بجاتا تھا کہ بندے دو ہاتھ سے نہیں بجا سکتے. تو تالی ہو بجنی ہو تو بج جاتی ہے ایک ہاتھ سے بھی, لیکن یہاں تو دوسرا ہاتھ ہی کوئی نہیں ہے. 47 کا ہاتھ ہے نا, چھوڑو. اور یہ ہونا نہیں. جیسے میں نے اس کے بارے میں پریڈکٹ کیا تھا کہ خبر اچھی ہے, لیکن اللہ اسے نظر بد سے محفوظ رکھے. عدالتی فیصلے کی میں نے بات کی تھی, مجھے کوئی دلچسپی نہیں, لیکن اس سے مجھے ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید ملک جو ہے یہ معاملات تھوڑے ٹریک پہ آ جائیں. لیکن ایسے تو ٹریک ہی چوری ہو جاندے ہیں. بہرحال آگے چلو. دوسری طرف جماعت اسلامی کے امیر نے زور دے کر کہا کہ اگر حکومت لیوی سے پیچھے نہ ہٹی تو ہم آگے بڑھیں گے. لیوی کی صورت میں جگہ ٹیکس لیا جا رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے عوام, سیاسی جماعتوں, وکلا کو تحریک میں شمولیت کی دعوت دی تھی. اچھا دیکھو بات سنو, یہ انجینئر حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عوام کے لیے. اچھا, عوام کی ذہنیت اور سوچ اور مینٹیلٹی اور ان کا میک اپ کس طرح کا ہے ذہنی, کہ اگر بھائی تم جماعت کے سپورٹر, ووٹر, ممبر نہیں بھی ہو تو اپنی خاطر ہی ان کا ساتھ دے لو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیونڈ پارٹیز اور یہ وہ فلانا. مثلاً اگر ملک پہ کسی بھی طرح کو برا وقت آتا ہے, کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے, پھر تو سارے یوں ہوں گے, ہونا بھی چاہیے. تو بھائی اگر آپ نہیں ہو جماعت اسلامی کے ممبر, نہیں ہو, رکن نہیں ہو, جو بھی ہے آپ کا سپورٹر ووٹر کچھ بھی نہیں ہے ان کے, وہ تو تمہارے لیے نکل رہا ہے بندہ, تو جاؤ ساتھ, ورنہ پھر جہنم میں جاؤ. جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بدتر ہو. مجھے تو کوئی ہمدردی نہیں ہے پھر. یعنی امیر جماعت اسلامی نکل رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ وہ بہت مہذب بہتر لوگ ہیں, وہ منظم لوگ ہیں, ان میں کوئی اس طرح کی کوئی لوٹ مار ڈنڈا سوٹے والا کام نہیں ہے. تو نکلو, میسج جائے. جن کی آنکھیں بند ہیں, جن کے دماغ کام نہیں کر رہے, ان کو میسج جائے. نہیں نکلو گے تو بھی ٹھیک ہے, جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اللہ کرے اس سے بھی بدتر ہو. میڈیا رپورٹس کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے کے اوپر سوال کا جواب دے تو کہا کہ دال میں کچھ کالا ہے. اس ملک میں تو سبھی کچھ, دال ہی نہیں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ کالا ہے. لیکن ایک بات میں بلاول سے پوچھنا چاہوں گا یا شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ویورز کے ساتھ, کہ اگر ہر چیز میں کالا ہے تو آپ کے تو نام کی دال میں بھی کالا ہے. آپ بھٹو بھی ہو, زرداری بھی ہو, یہ ہو کس طرح سکتا ہے یہ بتاؤ مجھے. حیران کن چیز ہے. اب میاں صاحب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کشمیری ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں کشمیریوں میں, بہت قریبی پیار محبت. دوست خواجہ صالح جیسے میرے خوبصورت ترین دوست, وہ بالکل کشمیری تھے. میاں کتوں ہو گئے بھائی؟ تسی بٹ ہو, خواجہ ہو, وائن ہو, شیخ رشید طرح شیخ, میں تو کہتا ہوں میاں کتوں. یہ تو ایکسپریشن ہے ٹپکل پنجاب کا. لیکن ایک کشمیر جاندے ہے تے کشمیری بن جاندے, ایتھے ہوندے تے کہندے جاگ پنجابی جاگ. اچھا بھی جاگ پنجابی تے جاگے, تانوں کی پرابلم؟ یہ عجیب و غریب ملک ہے. ایک بندہ زرداری بھی ہے اور بھٹو بھی ہے. کیوں؟ یہ مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس ہیں. یہاں کوئی ہر دال میں کالا ہے, ساری کی ساری دال ہی کالی ہے ہر جگہ. اس سوال کا جواب ہے کوئی؟ جو میں بات کی ہے جی وہ تو نہیں, از ناٹ اے بھٹو, زرداری ہے, اس پہ فخر کرو, ختم, کافی ہے. لیکن نہیں,